آج جو نمبرز فلوٹ کر رہے تھے آئی پی پی کے حوالے سے ذرائع سے وہ یہ تھے کہ 44 سیٹیں پنجاب میں مانگی ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور 20 قومی اسمبلی کی نشستیں آئی پی پی مانگنے جا رہی ہے نون لیگ سے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا حصہ آئی پی پی لینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، ثابت کرنا ہوگا کہ آپ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر ایک نئی پارٹی کے پلیٹ فارم سے نون کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے اپنی سیٹ جیت پائیں گے. جو نون لیگ کے اندر جو بحث چل رہی ہے وہ یہ کہ ہم حلقے تو خالی کر دیں گے، لیکن خالی کرنے کے بعد پتہ چلے کہ وہ بالکل خالی ہی رہ گئے ہیں. یعنی جہاں سے ہمارا اپنا بندہ جیت بھی سکتا تھا وہ بھی نہیں جیت پایا. جو بائی الیکشنز کا رزلٹ تھا نون لیگ کے جو خلاف گیا، اس کے اندر جو ایک نقطہ بڑا اہم تھا جو بار بار دہرایا گیا، اور آپ کے پروگرام میں بھی ہم نے سنا، ہمارے پروگرام سے بھی یہ نقطہ آیا کہ مسئلہ نون لیگ کے ووٹ بینک کا نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ ٹکٹ ان لوگوں کو دیے گئے تو جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے، جس کی وجہ سے نون لیگ کو وزن اٹھانا پڑا. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ استحکام پارٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ کتنا ووٹ کھینچ پائیں گے کہ نواز شریف سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ان کو جتوا پائے. تو نون لیگ اس بارے میں پریشان ہے، ویسے نمبر بہت لارج ہے. اور یہ بتائیے گا ذرا کہ ابھی اس ہفتے آپ نے کیا کوئی شفٹ دیکھا ہے دوبارہ نواز شریف صاحب کے بیانیے میں؟ کیونکہ پہلے جب وہ لندن میں تھے انہوں نے بیان دیا کہ ہم احتساب کریں گے اور سب ججز کا احتساب ہونا چاہیے، سابق جنرلز کا احتساب ہونا چاہیے. پھر ہم نے دیکھا خاموشی ہو گئی، شہباز شریف صاحب گئے لندن، ان کو منایا، لیکن اب دوبارہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ احتساب ہونا چاہیے. تو کیا محض ایک سیاسی بیانیہ ہے یہ آپ کو واقعی لگتا ہے یہ احتساب کریں گے؟ اور دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ پہلے وزیر اعظم بنے ہیں، اپنے لانے والوں کے ساتھ لڑ پڑے اور چوتھی مرتبہ بھی یہ ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں، بلاول بھٹو کا تو جیسا میں نے بتایا انہوں نے تو تہیہ کیا ہوا ہے کہ نون لیگ کو انہوں نے پنجاب میں سانس نہیں لینے دینا. ان اے وے ان کا خیال ہے کہ اینٹی نواز جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو ان کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. تو پی ٹی آئی چونکہ بول نہیں رہی، تو پیپلز پارٹی اگر بولے تو ان کے ووٹرز کی لسٹ میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹر اس کی طرف آئیں گے. تو وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے. جو نواز شریف صاحب کی بات کی، اس کو ذرا اور پیچھے لے جائیے نا. وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے گئے تھے ملک سے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کیوں نکالا. پھر انہوں نے بتایا نہیں. پھر لندن چلے گئے، وہاں پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئے. وہاں سے انہوں نے گجرانوالہ کے اندر ایک جلسے میں خطاب میں 2 نام لیے، جنرل فیض کا، جنرل باجوہ کا، ون ٹائم یوز کے لیے. اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی. پھر اس کے بعد باجوہ کی ایکسٹینشن ہوئی. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی، پھر حکومت کا وہ حصہ بنے، پھر وہ سٹیٹمنٹ جس کا آپ نے ذکر کیا وہ سٹیٹمنٹ دیا. پھر یہاں پر آ کے لاہور کے اندر جلسے میں انہوں نے کہا کہ ماضی کو ہم جانے دیں گے اور ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا لے کے جائیں گے. آپ کو یاد ہے کتنی بحث چلی تھی نون لیگ کے اندر کہ کیا بیانیاں لے کے چلے؟ تو انہوں نے کہا جی ماضی پر مٹی پاؤ اور مستقبل کی بات کرو. اب نواز شریف صاحب نے ماضی جو ہے وہ اپنا حالیہ ماضی نہیں کھولا، وہ کارگل کی بات کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کارگل 1999-2000، اس وقت وہ ووٹر جن کو نواز شریف اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے شاید ماں باپ کی شادیاں بھی نہیں ہوئی ہوں گی. وہ 23 سال پرانا واقعہ ہے. تو نواز شریف جب ماضی کے اندر جا رہے ہیں اپنی طرف سے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ اکاؤنٹیبلٹی کا بیانیہ بنا رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ کوئی ذرا مؤثر بیانیہ نہیں ہے. اور اتنے فلپ فلاپ کر چکے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ کل کو پھر جب دباؤ آئے گا تو پھر بھیگی بلی بن کے بیٹھ جائیں گے. تو میرے خیال میں کنسسٹنٹ نہیں ہے اپنے اکاؤنٹیبلٹی کی بیانیے میں.